یاد رہے یہ کہانی ہے مستقبل کی، جب انسانوں نے اپنے زمین کے وسائل کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے انہوں نے خلا کی گہرائیوں میں ایک نئے گھر کی تلاش شروع کی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کائنات میں اکیلے نہیں تھے۔ انسانوں کی طرح دوسرے سیاروں کے باشندے، جنہیں ہم ایلینز کہتے ہیں، وہ بھی ایک قابل رہائش سیارے کی تلاش میں تھے۔ اور جب یہ دونوں تہذیبیں ایک ہی منزل کی طرف بڑھے تو خلا میں ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ ہماری کہانی کا آغاز ایک بڑے اسپیس اسٹیشن سے ہوتا ہے، جہاں انسانوں کے خلائی جہاز ایلینز سے لڑ رہے تھے۔ ان اسپیس رینجرز میں ایک نامور پائلٹ ڈیوڈ بھی شامل تھا۔ وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر دشمن کے جہازوں کو ایک ایک کر کے تباہ کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک ایلین جہاز پر پڑی جو اس کے ایک ساتھی کے جہاز کو تباہ کر چکا تھا۔ غصے میں ڈیوڈ نے اس جہاز کا پیچھا شروع کر دیا جو انہیں ایک نامعلوم ویران سیارے کی طرف لے گیا۔ اس سیارے کی فضا میں داخل ہوتے ہی ڈیوڈ کا جہاز تباہ ہوا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا دوست اس حادثے میں مارا گیا۔ اس ایلین کا پیچھا وہ کر رہا تھا، وہ ایک ایمرجنسی کیپسول میں محفوظ زمین پر اتر چکا تھا۔ ڈیوڈ کا جہاز اور مواصلاتی نظام پوری طرح تباہ ہو چکے تھے اور وہ اس اجنبی سیارے پر مکمل طور پر تنہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اس ایلین کو ڈھونڈ کر ختم کر دے جس کی وجہ سے وہ اس آفت کا شکار ہوا تھا۔ دشمنی سے دوستی تک کا سفر۔ اس سے آگے ہم جانیں گے کہ کس طرح کسی زمانے میں انسانوں اور ایلینز کے درمیان دوستی اور امن ہوا تھا۔ بقا کا سفر۔ ڈیوڈ نے اپنی گن اٹھائی اور ایلین کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک چٹان کے اوپر اسے وہ ایلین نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے نشانہ لیا، اس کا پاؤں نیچے کی طرف پھسل گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ ہلچل محسوس ہونے پر ایلین ہوشیار ہوا اور ڈیوڈ کو چھپنا پڑا۔ کئی گھنٹوں تک وہ وہی چھپا رہا، ایلین کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا اور دیکھتا ہے کہ ایلین کچھ سبز رنگ کی گیندیں کھا رہا ہے جو اس کا کھانا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی اور ایلین پانی میں نہانے لگا۔ ڈیوڈ کو موقع ملا اور وہ چھپکے سے ایلین کے جہاز کا فیول نکال کر پانی میں آگ لگا دیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن وہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ بھوک کی وجہ سے وہ ایلین کا کھانا لینے اس کے جہاز کے پاس گیا، مگر جیسے ہی اسے ہاتھ لگایا اس سے زوردار کرنٹ لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ایلین زندہ تھا۔ ڈیوڈ نے آگ سے بچ کر ایلین کا جہاز چھوا تھا جس سے ایلین کو کرنٹ لگا اور اس نے ڈیوڈ کی جان بچائی تھی۔ یہ حقیقت سامنے آئی کہ ایلین کی جلد ایسی تھی کہ وہ عام آگ سے نہیں جل سکتے تھے۔ ڈیوڈ اور ایلین نے ایک دوسرے سے اشاروں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کرنا شروع کی۔ بھوک سے بے حال ڈیوڈ نے ایلین سے کھانا مانگا۔ ایلین نے اسے اپنا کھانا تو نہیں دیا، لیکن ایک عجیب سا کیڑا کھانے کو دیا۔ مجبوری میں ڈیوڈ نے وہ کیڑا کھا لیا۔ اسی دوران آسمان سے شہاب ثاقب کی بارش شروع ہو گئی۔ ایلین نے ڈیوڈ کی رسیاں کھولی اور دونوں ایک غار کی طرف بھاگے۔ اس واقعے نے ڈیوڈ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایلین اس کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب ان کے درمیان ایک نیا مقصد آیا اور وہ تھا محبت اور قربانی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈیوڈ اور ایلین کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ انہوں نے مل کر ایک مضبوط شیلٹر بنایا تاکہ وہ شہاب ثاقب کی بارش سے محفوظ رہ سکے۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، ڈیوڈ کو بھاگنے میں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ اس کی ٹانگ زخمی تھی، لیکن ایلین نے اس کی مدد کی اور وہ دونوں شیلٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران ڈیوڈ کو ایلین کی سستی پر غصہ آیا اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی لڑائی بھی ہوئی، لیکن ان کی دوستی اس سے مزید پختہ ہو گئی۔ ایک سال بعد ڈیوڈ نے اس سیارے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ایلین نے منع کیا لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ڈیوڈ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا۔ اکیلا سفر کرتے ہوئے ڈیوڈ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں انسانوں کی کھان کی فیکٹری تھی۔
وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انسانوں نے ایلینز کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اس منظر نے ڈیوڈ کو اپنے دوست کا خیال دلایا اور وہ اس فیکٹری میں پکڑے جانے سے پہلے ہی واپس بھاگ گیا۔ جب وہ واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایلین کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اسے پتہ چلا کہ ایلین حاملہ ہے۔ اس کی نسل میں ایک خاص عمر کے بعد وہ خود ہی بچے کو جنم دے کر مر جاتے ہیں۔ ایلین نے ڈیوڈ سے وعدہ لیا کہ اس کے بچے کا نام زینس رکھے اور اس کے سیارے تک پہنچائے جس سیارے سے وہ یہاں تک آئے تھے۔ 2 دن بعد ایلین نے ایک بچے کو جنم دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ڈیوڈ بہت غمگین ہوا، لیکن اب اس کی زندگی کا ایک نیا مقصد تھا، زینس کو پالنا اور اس کے گھر تک پہنچانا۔ اس کے بعد ہوا جنگ کا خاتمہ اور امن کا آغاز۔ ڈیوڈ نے زینس کو اپنے بچے کی طرح پالا، اسے تمام سچائی بتائی۔ زینس نے انسانوں کے بارے میں سب کچھ سنا، لیکن اسے کبھی بھی اپنے والد کے دوست سے نفرت نہیں ہوئی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ انسانوں کا اسپیس اسٹیشن ان کے علاقے میں آ گیا ہے۔ زینس اپنے لوگوں سے ملنے کی خواہش میں ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ انسانوں نے اس کی نسل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن خود ہی پکڑا گیا۔ ڈیوڈ کو جب زینس کے غائب ہونے کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اسے بچانے پہنچ گیا۔ ڈیوڈ زینس کو بچانے کی کوشش میں پکڑا گیا، لیکن اچانک اس کے پرانے ساتھی اپنے جہازوں میں وہاں پہنچ گئے۔ ان کی مدد سے اور تمام غلام بنائے گئے ایلینز کے ساتھ مل کر انہوں نے کان کنی کرنے والوں انسانوں کو ہرا دیا۔ ڈیوڈ نے زینس کو بچا لیا اور اسے اس کے ساتھ اس کے سیارے پر پہنچا دیا۔ وہاں ڈیوڈ نے ایلینز کو سمجھایا کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کہکشاں ہے، بہت بڑی ہے اور یہاں رہنے کے لیے بہت سی جگہ ہے۔ ان کی بات سن کر ایلینز نے بھی سمجھا کہ امن میں ہی سب کی بھلائی ہے، اور اس طرح انسانوں اور ایلینز کے درمیان برسوں کی جنگ کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی دوستی اور امن کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی سچائی اور دوستی کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ اختلافات کو ختم کر کے ایک ساتھ رہنا ممکن ہے، اور اسی بات پر یہ کہانی یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔